سر جہاں یہ بات ہو رہی ہے وہاں آپ کو میں ایک واقعہ یاد دلاؤں گا. پچھلے ورلڈ کپ کے بعد ہمیں ایک بات پتہ چلی تھی کہ جی انضمام الحق صاحب کے ساتھ ساتھ میجر پلیئرز جو ہیں انہوں نے کانٹریکٹ یعنی سینٹرل کانٹریکٹ سائن کرنے کے لیے اپنے پیسے بڑھوائے. اور یعنی سب سے بڑی بات یہ تھی کہ جو چیف سلیکٹر ہے جس نے ساری ٹیم سلیکٹ کرنی ہے وہ خود بھی مبینہ طور پہ یعنی اللیجڈلی جیسے لوگوں نے کہا کہ جی جس کی وجہ سے انہوں نے پھر بعد میں استعفیٰ بھی دے دیا. بڑی باتیں ہوئی کہ جناب وہ انویسٹیگیشن ہوگی اور اس کو پبلک کریں گے اور رپورٹ آئے گی. کیا ہوا سر؟ مطلب کہاں گئی وہ انویسٹیگیشن, کہاں گئی وہ رپورٹ؟ کیا ایک استعفیٰ جو ہے وہ ہر چیز دھو سکتا ہے؟ کیا ایک ریزگنیشن یا ٹیم میں چینجز کر دینا, کپتان بدل دینا, جو کچھ کیا وہ سب معافی؟ دیکھیے سب کے جس کے وقت جیسا چل رہا ہوتا ہے وہ اس چیز کا جو ہے نا وہ ایڈوانٹیج اٹھاتا ہے اور کوشش یہ کرتا ہے. ہمارے یہاں تو بیسک سینیریو یہی ہے کہ ایک بوٹی کے چکر میں پورا بکرا جو ہے نا حلال کر دیا جاتا ہے. اور ہمارے یہاں کرکٹ میں بھی ایسا ہی ہو رہا ہے کہ اپنے جو ہے نا کانٹریکٹس کے لیے ہم پاکستان کرکٹ کو جو ہے نا کنٹینیو جو ہے نا وہ تباہ کر رہے ہیں. اینڈ وی لاٹ آف ٹائم وی ٹاک اباؤٹ میرٹ بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے میرٹ جو ہے نا وہ صرف جو ہے نا کتابوں میں اور تقریروں کے لیے ہی رہ گیا ہے. ایک چھوٹی سی اگزامپل جو ہے نا ہم نے میڈیا پر دیکھا بھی ہے اور سنا بھی ہے کہ جس وقت لاہور قلندر کے کوچ جو ہے نا عاقب جاوید صاحب جو ہے نا صرف لاہور قلندر کے کوچ ہوا کرتے تھے, تو ان کی ایک اسپیچ ہوتی تھی کہ ہم ہمیشہ سے چاہتے ہیں کہ بابر اعظم جو ہے نا وہ کراچی سے جو ہے نا اوپن کرے تاکہ ہمیں پرابلم نہیں ہے کہ ہمیں اسکورنگ 160 170 رنز جو ہے نا سے زیادہ وہ رن جو ہے نا وہ بنا نہیں سکتے کیونکہ ان کی اسٹرائک ریٹ ایسی ہے. اور اگر آپ مجھ سے پوچھیں اگر مجھے موقع ملے کہ میں ان کو لاہور قلندر میں لے کر آؤں تو میں ان کو کبھی بھی لے کر نہیں آؤں گا. اور میں اس لیے لے کر نہیں آؤں گا کیونکہ ان کی اسٹرائک ریٹ جو ہے نا اٹس ناٹ ٹو دا اسٹینڈرڈ. اور اگر میں کبھی وہ لاہور قلندر میں آ بھی گئے تو بیسکلی ان کی پوزیشن جو ہے نا وہ اوپننگ نہیں ہوگی. ہاں جب عاقب جاوید صاحب پاکستان کے کوچ بنے اور بابر اعظم نے ان کے زمانے میں ان کے ٹینیور میں اوپننگ کی تو اس وقت کوئی ان سے یہ سوال پوچھے کہ بھائی 1 سال پہلے تک تو آپ کا اسٹیٹمنٹ کچھ اور تھا, آج آپ کا اسٹیٹمنٹ کچھ اور ہے, تو جب وہ جواب آپ کو یہ دیں گے تو وہ یہ بتائیں گے ٹو رن اے سسٹم وی ہیو ٹو ڈو دی ایڈجسٹمنٹ. اگر آپ کسی بھی سسٹم کو رن کرنے کے لیے جگاڑ لگائیں گے نا تو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ریزلٹس ایسے ہی ہوں گے. ایک دفعہ آپ سسٹم ٹھیک کر لیں. اگر آپ کو یاد ہوگا کہ ایک زمانے میں جس وقت ہم آئرلینڈ سے جو نا ویسٹ انڈیز کا ورلڈ کپ کے اندر ہارے تھے تو اس کے بعد پی سی بی نے ایک آپریشن شروع کیا تھا. اس کے اندر تمام سینئر پلیئرز کو خداحافظ کر کے جو نا راشد لطیف صاحب کو جو ہے نا وہ بیسکلی لایا گیا اور ان سے جو نا پوری ٹیم بنائی گئی جس کے اندر ہم نے حفیظ, شعیب ملک جیسے پلیئرز جو نا وہ دیکھے. اینڈ دین آہستہ آہستہ نئی ٹیم جو نا وہ ڈیولپ کی, ان کو ایک سرٹن ٹائم دیا گیا. اینڈ دین ایک ٹائم آیا کہ یہ آپ کے جو نا وہ سٹارز بن گئے. بٹ اگر آپ یہی سسٹم رن کرنے کے لیے اسی طریقے سے جگاڑ لگاتے رہیں گے, ڈیفیکلٹ ڈیسیجنز نہیں لیں گے اور اپنے سروائیول کی جنگ لڑیں گے تو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے پاکستان کرکٹ کا وہی حال ہوگا جو آج ہمارا